ویلکم بیک. چوئی صاحب بڑی ٹیکنیکل باتیں ہم نے کر لی ہیں. اب ذرا عوامی سوال نہ پوچھ لیے ترین صاحب سے کہ بھائی جی پوچھیں نا سر. شوکت ترین صاحب آپ سے توقع لوگ کرتے ہیں کہ آپ سٹیٹ بات کرتے ہیں تو اس کا جواب دیں کہ یہ ڈالر کا عذاب کتنی دیر اوپر جانا ہے, کہاں رکنا ہے, اور گیس کتنی مہنگی کرنی ہے, اور پیٹرول کے بم کتنے اور پھاڑنے ہیں, اور آئی ایم ایف سے ایک دھیلا ان کو ملا نہیں ہے تو ان کی شرائط کیوں پابندی سے اس کے اوپر عمل کرتے جا رہے ہیں. تو آپ نے مذاق بنایا ہوا 22 کروڑ لوگوں کو. اور دوسرا, اگر پاکستان کے مفاد میں کل شوکت ترین, اسد عمر شاہ محمود اور حماد اظہر کو ڈیلیگیشن بنا کے روس سے گیس, تیل اور باقی گندم لینی پڑے یا ایران سے, تو آپ لوگ تیار ہیں کیونکہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے. چوئی صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ یہ جو انہوں نے مہنگائی کر دی ہے, اور اسپیشلی جو ہوتی ہے نا آپ کا ایکسچینج ریٹ, وہ جو آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اکنامک جو ہے انسٹیبلٹی, مطلب ہے اکانومی پہ اگر آپ سخت ڈیسیژن لینے اور آپ نہیں لیتے وقت پہ تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے. ہم 178 پہ چھوڑ کے گئے تھے مارچ 2 تاریخ کو, اور اس کے بعد اسے پولیٹیکل انسٹیبلٹی انہوں نے شروع کر دی, نو کانفیڈنس یہ وغیرہ. اب جو ریٹ ہے وہ 202 ہے. آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو تقریباً 22-23 روپے ہے ریٹ جو نیچے چلا گیا ہے. اب ایک ہوتا ہے بینچ مارک ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ, جو کہ مطلب جس کے ارد گرد وہ ریٹ کو ہونا چاہیے. ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ اس وقت پاکستان کا 180-181 ہوگا, اور ہم 202 پہ پھر رہے ہیں. اس کا مطلب 20 روپے ہم ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ سے بھی, ہم تو بالکل اس کے قریب تھے, یہ 20 روپے سے, اس سے یہ ہوا ہے کہ ایک دم جو ہے لوگوں نے اپنے جو ہیں وہ اثاثے ڈالر میں کنورٹ کرنے شروع کر دیے ہیں. باہر جن کے ڈالر تھے وہ ایکسپورٹر لا نہیں رہا, امپورٹر ایلسیاں کھول رہا ہے. یہ سارا تو یہ تو انہوں نے تباہی مچا دی کیونکہ اس پہ ڈیسیژن ہی نہیں لے رہے. لیکن ترین صاحب ہمیں بتایا گیا تھا کہ جب یہ قیمتیں بڑھیں گی پیٹرول کی, گیس کی, بجلی کی, تو ڈالر نیچے آئے گا. جی ڈالر اس وقت نیچے آئے گا اگر فرض کریں ان کا کوئی معاہدہ ہو گیا اور اس کے بعد آئی ایم ایف کے بھی پیسے آ جائیں اور چائنا کے بھی آ جائیں اور ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے بھی آ جائیں, اور اس میں اگر کٹی میں 6, 7, 8, 10 بلین آ جائے تو شاید جہاں سنبھل جائے. میرا خیال میں جتنی انفلیشن اب ہو رہی ہے اس لحاظ سے دیکھیں جی, پہلی تو بات ہے کہ اس کا ریٹ ہی 182 ہے, تو 182 کی طرف اس کو آنا چاہیے. 182 تو نہیں آئے گا, ان کے ہاتھوں سے تو نہیں آئے گا. لیکن چلیں جی وہ 185 پہ آ جاتا ہے, 189 پہ آ جاتا ہے, یا 188 پہ آ جاتا ہے, تو اس آج کے ریٹ سے تو بہتری ہوگی نا. تو لیکن اس کو ہونا چاہیے 182 کے ارد گرد. اب آ گئی انفلیشن. آپ کی انفلیشن جب ہوتی ہے تو آپ کی انفلیشن اور دوسرے ملکوں کی انفلیشن کے درمیان جو فرق ہوتا ہے اس سے روپیہ پھر ڈپریشیٹ کرتا ہے. تو یہ اگر انفلیشن 20-25% پہ چلی گئی اور 30% پہ چلی گئی تو یہ روپیہ یہاں نہیں رکے گا. تو ان کے لیے اب ایک بہت ہی مشکل وقت ہے, بیکاز انہوں نے اس کو اس در سنبھالا ہی نہیں. بٹ ترین صاحب آج مفتر صاحب نے کہا کہ بھئی ان کو امید ہے, ایک تو وہ چین سے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ دوبارہ ریسکیجول ہو جائے پیمنٹ, سعودی عرب سے بھی ان کو کوئی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ بھئی وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی ان کا وہ کچھ مینج کریں گے چیزیں. ایک عرب ملک کے حوالے سے نام نہیں بتایا, اور انہوں نے کہا کہ گیس کے ساتھ جو ہے اس حوالے سے ان کے کوئی بہتر ایک ارینجمنٹ ہو رہا ہے. یہ ذرا سن لیجئے کیا کہا, پھر ہم آپ سے پوچھیں کہ اس سے فرق پڑے گا. ہم نے مشکل فیصلے لیے اور لیں گے, بیکاز دس از دی اونلی کنٹری ویو گاٹ. سو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سنوارنا ہمارا کام ہے. ہم کو مشکل حالات میں پاکستان ملا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ اس کو بہتر حالات میں چھوڑ کے جائیں گے انشاءاللہ. یہ جو ساری باتیں آج ہمیں مفتر صاحب نے بتائی ہیں, جو وہ کہہ رہے ہیں جی انٹرنیشنل ریلیشنز آپ تباہ کر کے گئے, اب ہم اس کو سنبھال رہے ہیں, اور پھر اس کا پھر اکانومی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے, تو وہ ان سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں, اس لیے وقت لگ رہا ہے انہیں. یار ان کو تو میں یہ کہہ رہا ہوں, یار تم اپنے نمبر دیکھ لو, وہ جو آپ کے مارچ کے نمبرز آپ نے خود پرنٹ کیے ہیں اس کو دیکھ لو یار. ہر چیز تو امپروو کر رہی تھی, ایگریکلچر, انڈسٹری, اس کے بعد ہمارے سروسز,
ہمارے جناب اپنا ایکسپورٹس، ہمارے ریونیوز، ریمیٹنسز، آپ کیا چیز کہہ رہے ہیں جو کہ ہم خراب چھوڑ کے گئے؟ اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی، ہاں انٹرنیشنل ریلیشنز کی وجہ سے تو آپ آ گئے ہیں نا، آپ نے پھر ہمیں ریپلیس کرنے کی کوشش کیا وہ جو سازش کی وجہ سے، لیکن باقی انٹرنیشنل ریلیشن ہمارے کیا خراب تھے؟ روس کے پاس ہم گئے تو روس نے کہا ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے، ویٹ پہ بھی دیں گے یا تیل پہ بھی دیں گے، تو یہ کیا بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں؟ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اس وقت جو ہے، جو پہلے وہاں سے شروع کروں گا جدھر آپ تھے، کہ ایک تو ہماری یہ ڈپریسیشن جو ہے روپے کی یہ چلے گی، اس کے بعد ان کو یہ چاہیے کہ یہ اب اس کو ایک طریقے سے جو پہیہ ہے اس کو بند نہ کریں، اور یہ جا کے ری نیگوشیٹ کریں آئی ایم ایف کے ساتھ کہ ہم ابھی ٹیکسز وغیرہ نہیں بڑھائیں گے، بیکاز اس سے لوگ پسے ہوئے ہیں، وہ اور پس جائیں گے، اور یہ پھر یہ بھی کریں کہ جو انہوں نے پروگرامز روک دیے ہیں، کامیاب پاکستان، صحت کارڈ، کامیاب جوان، احساس کے جو باقی پروگرام ہیں اس پہ آئیں، کیونکہ ادھر تو ڈائریکٹ ہم مدد کر رہے ہیں نا نچلے طبقے کی، کیونکہ وہ پس رہا ہے اس وقت، اور پھر ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جائیں۔ ٹھیک ہے، ایک بریک پہ جانا ہے ترین صاحب، واپس آئیں گے تو کچھ ہمارے آخری اختتامی وہ تھوڑے سیاسی نوعیت کے ہوں گے چوئی صاحب، پھر وہ سیاسی باتیں بھی پوچھ لیتے ہیں۔ شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں۔